تفسیر ابن کثیر سورہ انفال آیت نمبر 27 and 28. 2 آیت ہے. آیت نمبر 27. O you who believe, اے ایمان والوں, betray not Allah and his messenger. اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ مت دو. Nor betray knowingly your امانت things entrusted to you. اور نہ ہی جب کوئی تمہیں امانت دے, یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی مت کرو یہ دھوکے بازی. اور اگر تم کو کوئی بھی لوگوں میں سے کوئی تمہیں کوئی امانت دے, کوئی چیز, کوئی پراپرٹی یا کوئی بھی بات یا کوئی ان کا راز, تو وہ بھی امانت کو بٹرے مت کرو, اس کو دھوکہ مت دو جانتے بوجھتے. نوئنگلی, ادھر اللہ نے کہا ہے نوئنگلی, جانتے بوجھتے. آیت نمبر 28. And know that your possessions and your children are but a trial, and that surely with Allah is a mighty reward. اور یہ جان لو کہ تمہاری جو بھی ملکیت ہے اور تمہاری اولادیں, یہ سب آزمائش کے تحت ہے. سب کی سب آزمائش ہے تمہارے لیے, کیونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے بندہ یا تو فیل ہوگا اور خوش قسمت پاس ہوگا. اور یقیناً بہت بڑا اجر جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. یعنی بچے اور اولادیں اور دولت اور مال اور ملکیت, ان سب کے تم پیچھے لگے رہتے ہو بٹورنے میں اور سب جھوٹ صحیح غلط کام کرنے میں, لیکن اللہ کہتا ہے ان سے نہیں بلکہ اللہ کے پاس ہے بہت زبردست ریوارڈ, اجر عظیم اللہ کے پاس ہے. Reason behind revealing this ayah and the prohibition of betrayal. اس آیت کا نازل کرنے کے پیچھے وجوہات کیا تھی, اور پھر دھوکہ دینے کے لیے سخت منائی کی گئی ہے. اللہ says, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. O you who believe, اے ایمان والو, betray not Allah and his messenger, دھوکہ مت دو اللہ اور اللہ کے رسول کو. Nor betray knowingly your امانت things entrusted to you. اور جانتے بوجھتے کسی کو بھی دھوکہ مت دو جو کوئی تمہارے پاس, یعنی جو امانت کوئی چیز تمہیں دے, تمہارے پاس رکھے تم پہ بھروسہ کر کے, یا کوئی چیز یا کوئی بھی امانت ہو سکتی ہو. The two Sahihs mention the story of Hatib bin Abi Balta. اور دونوں ہی صحیح میں, صحیح بخاری صحیح مسلم میں حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ ان کا جو قصہ ہے وہ دونوں میں درج ہے. ان دا ایئر آف دا وکٹری آف مکہ, یعنی مکہ فتح مکہ جب جو ہونے والا تھا جس سال, ہی روٹ ٹو دا قریش, کہ یہ جو بندے حاتب بن ابی بلتا انہوں نے قریش کو لکھا, alerting them that the messenger of Allah intended to march towards them, کہ ان لوگوں کو آگاہ کیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب ارادہ رکھتے ہیں تمہاری طرف, یعنی کہ مطلب مکہ کی طرف کوچ کرنے کا, یعنی کہ وہی آرمی اور فوج کے ساتھ, مطلب یہ. تو وہ انہوں نے مطلب خط میں لکھا تھا, اور وہ اس لیے بھی لکھا تھا کہ ان کی خود کی فیملی کے لوگ وہاں تھے, تو ان کو لگا کہ میں اگر ایسی چیز کروں گا تو وہ لوگ جیسا میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے کہ دیکھو اس نے ہم کو ایک بات بتایا. اللہ انفارمڈ ہز میسنجر, تو اللہ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی. اینڈ سینٹ اے کمپینین ٹو ریٹریو دا لیٹر دیٹ حاتب سینٹ, اور پھر اپنے صحابی میں سے مطلب کسی کو بھیجے کہ جا کے یہ لیٹر جو ہے یہ مطلب حاتب نے جو بھیجے ہیں, تو جن کے ہاتھ سے بھیجے ہیں وہ ایک عورت تھی, اس نے اپنی چوٹی میں مطلب گونتھ لی تھی اس کو. اینڈ دین ہی سمنڈ ہم, ہی ایڈمیٹڈ ٹو واٹ ہی ڈیڈ. تو یہاں پر اس کو شارٹ میں دیا ہوا کیونکہ پوری حدیث یہاں نہیں دی جائے گی. تو انہوں نے پھر ان کو کال کیا اور پھر انہوں نے اس چیز کو قبول کیا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ stood up and said, تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا, حضرت عمر نے, او Allah's messenger, یا رسول اللہ, should I cut off his head, میں اس کا سر یعنی اس کی گردن اڑا دوں,
for he has betrayed Allah, his messenger and the believers. کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور تمام مومنوں کو. The Prophet said, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, داہو فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ لیو ہم, چھوڑ دو انہیں. He participated in Badr. انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا. How do you know that Allah has not looked at those who participated in Badr and said, do whatever you want for I have forgiven you. تو تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ نے ان تمام جو بدری صحابی تھے سارے بدر کے, ان تمام صحابیوں کو جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا جنگ بدر میں, ان کی طرف دیکھا اور پھر اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو, تم سب کو معاف کر دیا گیا ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. However, it appears that this ayah is more general. اور ویسے بھی یہ آیت جو ہے یہ مطلب بہت جنرل ہے, یعنی مطلب سب کے لیے ہی ہے یہ, کیونکہ ہر انسان کے لیے ہے یہ. ایون اف اٹ واز ریویلڈ اباؤٹ اے اسپیسیفک انسیڈنٹ, یا کوئی خاص وجہ کی وجہ سے بھی اگر یہ آیت آئی ہے تو بھی یہ جو ہے یہ سب کے لیے ہے یہ آیت. Such rulings are dealt with by their indications, not the specific reasons behind revealing them, according to the majority of scholars. اور ایسے حکم جب بھی آتے ہیں اس طرح کا کہ اللہ نے اس میں کہا نا کہ مت دھوکے بازی کرو, یعنی کہ بٹرے مت کرو کسی کا, کسی نے تم پہ بھروسہ کیا ہے, اپنی امانت دی ہے, خواہ وہ راز کی بات ہو, خواہ کوئی اس کی اپنی بات ہو, چاہے وہ دولت ہو, کوئی چیز ہو, کوئی گڈز ہو, کچھ بھی ہو. تو ایسا ہی حکم جو ہے وہ آتے ہیں اور اس کا اشارہ کہیں بھی ہو, لیکن اس کے پیچھے ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص وجوہات ہو, یہ سب کے لیے ہے. Betrayal includes both minor and major sins. یعنی جب بھی کوئی کسی کے بھروسے کو ٹھیس پہنچائے گا, اس کی جو بھی امانت ہے اس میں خیانت کرے گا, تو وہ اس کے اندر یعنی کہ گناہ میں, وہ چھوٹے گناہ میں بھی گنتی ہو سکتی اس کی, اور اگر بات کی سیریسنس کتنی ہے تو اس کے حساب سے میجر سن کا گناہ ہوگا وہ, یعنی کہ میجر سن جس کو کہ اللہ ایسے نہیں معاف کرے گا, اس کے لیے خاص طور پہ تم کو توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر اس کو اسپیشلی اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میجر سنس جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی گناہ معاف نہیں ہو جاتے نا. تو یہ جو دھوکے بازی کرنا جو ہے یہ مائنر اور میجر دونوں ہی گناہ ہے اس میں. as well those that affect others, اور اگر اس سے دوسروں کے اوپر کوئی بھی افیکٹ ہوتا ہے, کوئی ان کے اوپر کوئی بھی برے اثرات ہوتے ہیں, جیسے کہ کسی نے کسی کا راز کھول دیا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بہت برے اثرات ہوئے, تو وہ بھی اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا گناہ گنا جاتا ہے وہ. علی بن ابی طلحہ said that ابن عباس رضی اللہ عنہما commented on the آیا, کہ انہوں نے اس آیت کے اوپر کامنٹ کیے کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, نور betray your امانت. اور امانہ جو ہے, the امانہ refers to the actions that Allah has entrusted the servants with. امانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو, اور اللہ نے جو کچھ بھی تم پہ بھروسہ کر کے اپنے بندے پہ بھروسہ کیا ہے, تو وہ اس پہ جو بھی ایکشن ہوئے گا وہ امانہ, such as and including what he ordained. تو اللہ نے جو کچھ بھی اس کے لیے حکم دیا ہے, جو کچھ بھی اللہ کا کمانڈ ہے, جو اس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ کرو, تو یہ سب آ جاتا ہے اس میں. therefore Allah says here لا تخونوا, nor betray, دھوکہ مت دو, do not abandon the obligations, اور جو فرائض ہے ان کو چھوڑ مت دو. عبد الرحمن بن زید commented, انہوں نے کامنٹ کیا کہ اللہ forbade you from betraying him and his messenger as hypocrites do, کہ اللہ نے تمہیں منع کیا ہے کہ دھوکے بازی مت دو, مت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, کیونکہ یہ منافق لوگ کرتے تھے. اور منافق کی سزا سوچ لو کتنی بڑی ہے,
کہ اس کو جہنم کے سب سے آخری نچلی یعنی کہ جو سب سے نیچے ہے اس میں اس کو ڈالا جائے گا، منافق کو، یعنی کہ سوچ لو جس سے کبھی بھی باہر آنے کا چانس ہی نہیں ہے، جس میں ایک منافق کی یہ سزا ہے۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے، اللہم آمین۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ نے کہا and know that your possessions and your children are but a trial، اور یہ جان لو کہ تمہاری جو بھی ملکیت ہے، تمہارے جو بھی پراپرٹی ہے، مال ہے، دولت ہے، اور تمہاری اولاد ہے، یہ سب تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ From him to you، جو اللہ کے پاس سے تمہیں ملا ہے۔ He grants these to you so that he knows which of you will be grateful and obedient to him, or become busy with and dedicated to them instead of him۔ اس نے یہ تمام چیزیں جو ہے عطا کیا، اللہ نے اس نے عطا کیا ہے یہ تمام چیزیں تمہیں، یعنی دولتیں، مال، ملکیت، اولادیں، یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، گرانٹ کیا ہے، اور وہ جانتا ہے تم میں سے کون ہے جو اس کا شکر گزار ہے اور کون ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے، obedient to him، اور یا تو پھر کون ہے جو بہت مصروف ہو گیا ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف یعنی کہ مطلب اپنے آپ کو دے وہاں بزی ہو، تو اللہ کی بجائے وہ دوسرے کاموں میں بزی ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اس کو ہی دیا، لیکن دیکھو وہ انہی چیزوں کے اندر مصروف ہو کے رہ گیا ہے۔ اللہ said in other آیت، اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت میں کہا جو کہ 64 سورہ التغابن آیت نمبر 15، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، your wealth and your children are only a trial، تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، whereas اللہ with him is a great reward، اور رہی بات اللہ کی تو اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا، عظیم۔ پھر سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 35، وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً and we shall make a trial of you with evil and with good، اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر سے یعنی ایول سے، اینڈ with good یعنی کہ خیر سے بھی، یعنی اللہ جب خیر دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے، شر دیتا ہے تب بھی آزماتا ہے، دونوں ہی چیزوں میں آزمائش ہی ہے۔ پھر نیکسٹ سورہ نمبر 63 سورہ المنافقون، سورہ کا نام ہی ہے المنافقون، اس کی آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ O you who believe، اے ایمان والو، let not your properties or your children divert you from the remembrance of Allah، کہ دھیان دو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ پراپرٹی، تمہاری ملکیت، تمہارے مال و دولت، تمہاری اولادیں کہیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، بھٹکا نہ دے۔ اینڈ whosoever does that، اور جو کوئی بھی یہ کرے گا then they are the losers، اور وہی ہے خاسرین میں سے جو لوزر، دنیا کا لوزر لوزر نہیں ہوتا، آخرت کا لوزر بہت بڑا لوزر ہوتا ہے۔ پھر سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 اس کی آیت نمبر 14 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ O you who believe، اے ایمان والو، verily among your wives and your children there are enemies for you، کہ تمہاری بیویوں اور تمہارے اولادیں ان سب کے اندر تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بات کہ ان میں تمہارے دشمن ہیں، who may stop you from the obedience of Allah، جو تمہیں اللہ کی بات ماننے سے، اس کی فرما برداری کرنے سے، اس کے حکم کو ماننے سے تمہیں روکیں گے۔ Therefore beware of them،
اب ان سے بہت ہی الرٹ ہو جاؤ, ہوشیار. اللہ said next, وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, and that surely with Allah is a mighty reward. اور یقیناً اللہ کے پاس ہے بہت ہی عظیم اجر. Therefore Allah's reward, favor and paradise are better for you than wealth and children. اس لیے اللہ کا اجر, اللہ کی نعمتیں, اللہ کی جنت وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان دولتوں سے اور ان اولادوں سے. Certainly among the wealth and children there might be enemies for you, and much of them avail nothing. اور یقیناً دولت میں اور اولاد میں تمہارے لیے دشمن ہوں گے جو تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے, نہیں کریں گے. With Allah alone is the decision, اور اللہ کے پاس ہے فیصلہ, and sovereignty, اور اللہ ہی کے پاس ہے پوری یعنی اقتدار, یعنی پورا کے پورا سپریم پاور. In this life, اس دنیا کی زندگی میں بھی, and the hereafter, اور آخرت میں بھی. And he gives tremendous rewards on the day of resurrection. اور قیامت کے دن اللہ جو ہے وہ بہت اجر دے گا. In the Sahih, there is a hadith. اور صحیح جو ہے اس میں حدیث یہ ہے, in which the messenger of Allah said, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. There are 3 qualities for which whomever has them, he will have tasted the sweetness of faith. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 ایسی مطلب کوالٹیز ہیں کہ جو جس میں بھی ہوگی وہ ایمان کی جو مٹھاس ہے اس کو چکھے گا. They are, number 1, من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما. Whoever Allah and his messenger are dearer to him than anyone else. جس کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول تمام سے تمام لوگ, تمام تمہاری جو بھی اولادیں, تمہارے رشتہ دار, تمہارے والدین, سب سے زیادہ عزیز ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول. تو ایک یہ ہے. دوسرے نمبر 2 جو ہے وہ ومن کان یحب المرء لا يحبه الا اللہ. دوسری جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے, whoever loves a person for Allah's sake alone, جو بھی اللہ کی خاطر یعنی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے, صرف اور صرف اللہ کے لیے, کوئی اور غرض, کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں. اور نمبر 3 جو ہے ومن کان ان یلقى فی النار احب الیہ من ان یرجع الی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ. Whoever prefers to be thrown in fire rather than revert to disbelief after Allah has saved him from it. اور جو کوئی بھی آگ میں پھینکے جانا زیادہ پسند کرے گا, لیکن یعنی کہ کوئی آگ میں جلا کے بولے تجھے میں اس میں آگ میں پھینک رہا ہوں, تو اسلام میں سے واپس آ جا, چھوڑ دے, ریورٹ ہو جا اور کفر پہ واپس آ جاؤ. لیکن وہ بندہ بولے گا کہ اس کو وہ پریفر ہے کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے ڈال دو آگ میں, لیکن میں کفر پہ واپس نہیں آؤں گا. اس کے بعد کہ اللہ نے اسے بچایا ہے اس آگ سے جو آخرت کی, یعنی وہ پسند کرے گا کہ مجھے دنیا میں آگ میں ڈال دو بھلے, لیکن میں کفر پہ واپس نہیں آؤں گا, کیونکہ اللہ نے بچایا ہے اسے, وہ آخرت کی آگ ہے جہنم کی جس سے بچایا ہے. Therefore loving the messenger of Allah comes before loving children, wealth and oneself. تو اللہ کے رسول ان سے محبت کرنا, وہ اپنی اولادیں, دولتیں, اپنے آپ سے بھی یعنی اپنے آپ سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. In the Sahih it is confirmed that he said, اور صحیح کے اندر یہ ایک بات بھی کنفرمڈ ہے جو انہوں نے کہا, والذی نفسی بیدیہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلہ ومالہ والناس اجمعین. By he in whose hand is my soul,
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. None of you will have faith unless I become dearer to him. تم میں سے کسی کا بھی پاس یعنی کسی کا بھی ایمان نہیں ہے جب تک کہ میں اسے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں than himself, his family, his wealth and all people. کہ وہ اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنی فیملی سے زیادہ، اپنی دولت سے اور مال ملکیت سے بھی زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اگر عزیز ہے تو ہی یعنی تبھی تمہارا ایمان جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. گلا بہت خراب ہو رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.